آئیے میں پیش کروں گا جناب ہاشم القادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے آنے والے مہمان کا استقبال ویلکم سواگت نعرے تکبیر رسالت سے ہو اور محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیں۔ دیکھیے جیسا مہمان ویسا اس کا سمان ہونا چاہیے۔ آپ نے اور لوگوں کو میرے دوستوں جیسے بھی سنا، لیکن آج کی اس محفل کے خصوصی مہمان ہمارے حضرت حافظ و قاری ہاشم القادری صاحب ہیں۔ تو آئیے جیسا مہمان ویسا اس کا سمان ہونا چاہیے، تو محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیں اور جتنی اللہ نے آواز دی ہے آواز نکال کے نعرہ لگائیں اور دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے نعرہ لگائیں، تاکہ حضرت کو محسوس نہ ہو یہ لوگ مجبور ہو کے سن رہے ہیں، بلکہ وہ بھی محسوس کریں یہ مسرور ہو کے سن رہے ہیں۔ تو آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں اور نعرہ تکبیر محبتوں کے ساتھ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت جناب حضرت حافظ و قاری ہاشم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا کا رخ ہے کدھر، اس کو جانچنے کے لیے تھوڑی خاک ہوا میں اڑا کر دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حضرت بیان بہت اچھے کرتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو مائک پر بلا کر دیکھتے ہیں۔ آئیے ہاشم القادری صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات سامعین، رمضان شریف کا مبارک مہینہ آپ کو اور ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی حضرات، اس موقع پر ہمارے محب گرامی علی جناب عزت مآب قاری محمد حنیف صاحب کی فرمائش ہوئی کہ مسائل رمضان سے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے۔ جی 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 تو ان کی فرمائش پر میں چند مسائل روزوں سے متعلق پیش کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جی ارشاد۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان باتوں کا بیان ہو جائے کہ جن باتوں کے وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی جی حق ہے، بالکل ضروری ہے۔ مسائل کی بہت ساری کتابوں میں مثال کے طور پر بہار شریعت، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب وغیرہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ پر واضح ہو جائے گا، مگر وہ ہمارے سامعین و ناظرین جو پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہے، پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، تو میں نے چاہا اور ہمارے قاری صاحب کی فرمائش ہوئی تو میں نے چاہا کہ کچھ مسائل آپ کے روبرو رکھ دیے جائیں۔ جی جی مثال کے طور پر روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے؟ جی ارشاد۔ کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ جی بے شک۔ اور اگر بھولے سے کھا لیا، پی لیا یا جمع کر لیا اور روزہ دار ہونا یاد بھی نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی جی حقہ، بیڑی، سگریٹ، چرس، سگار پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پان، تمباکو، سرتی، گٹکا، کبیر یا اس طرح کی جتنی بھی کھانے کی تمباکو وغیرہ ہیں، ان چیزوں کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک کو تھوک دیا جائے۔ جی جی بالکل۔ اسی طریقے سے شکر، چینی، گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بے شک۔ مسئلہ، دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی جی۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق کے اندر چلا گیا، نیچے چلا گیا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے حقنہ لیا یا نتنوں میں دوا ڈالی یا کان میں تیل ڈالا یا چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے کلی کر رہا تھا، روزے میں یوں بھی غرارے کے ساتھ کلی کرنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے، جی تو کلی کر رہا تھا بلا قصد، بغیر ارادے کے، نہ چاہتے ہوئے بھی حلق میں پانی اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا کہ پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔
لیکن اگر روزہ دار ہونا بھول گیا تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی جی مسئلہ، سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی مسئلہ، دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں، اس مسئلے کو خاص طور سے ہمارے ٹیلر حضرات اور وہ ماں بہنیں جو سلائی کا کام کرتی ہیں وہ خاص توجہ فرمائیں جی 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 کہ منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلے پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ اسی طریقے سے مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ جی مبالغے کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ جب استنجا کریں، خاص طور سے لیٹرین سے فارغ ہو کر، تو اس وقت استنجا کرتے وقت سانس اوپر کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ سانس روک کر استنجا کریں۔ اگر سانس اوپر لی اور خوب مبالغے کے ساتھ استنجا کیا تو ایسی شکل میں پانی اگر اس مقام تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس چیز سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، لہذا استنجا کرتے وقت سانس اوپر کو ہرگز نہ لے۔ جی بے شک، بہت بڑھیا۔ اور یہ مسئلہ بھی دیکھیں حضرات، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے مثانے تک پہنچ گیا ہو، نہ ٹوٹے گا۔ تو ایسی شکل میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے مثانے تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ جی جی اور اگر عورت نے ایسا کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے الٹی اور قے کے تعلق سے بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ الٹی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جی تو الٹی اور قے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر از خود سے اگر کسی کو الٹی آئے روزے کی حالت میں، تو چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر قصدن الٹی کرے گا تو ایسی شکل میں پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر الٹی آئی منہ میں آنے کے بعد واپس اگر اس کو نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، جی 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 چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ خون کی الٹی آئی تب بھی یہی حکم ہے۔ ہاں، اگر بلغم کی الٹی آئی تو چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح لکھا گیا ہے کہ بے اختیار قے ہوئی، تھوڑی ہو یا زیادہ تو روزہ نہ ٹوٹا۔ بے اختیار قے ہوئی اور خود بخود اندر لوٹ گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ۔ بے شک۔ قے کے یہ احکام اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا یا خون، اور اگر بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹے گا۔ ماہ رمضان کی عزت، عظمت، حرمت کرنا ہر ایک مرد و عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ماہ رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ کھائے پیے تو بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ اس کو قتل کرا دے۔ اب چونکہ اسلامی حکومت یہاں نہیں ہے، اس لیے ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس کو سخت تنبیہ کی جائے۔ جی بے شک۔ روزہ اگر کسی نے کسی عذر شرعی کی بنیاد پر نہیں بھی رکھا ہے تو کم از کم روزے کا احترام لازم ہے، ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی لوگ روزہ تو رکھتے ہی نہیں، وہی حال ہے کہ چوری اور اس پر سینہ زوری، کھلے عام پان کھا رہے ہیں، پڑیاں کھا رہے ہیں، اور جہاں چاہ رہے ہیں وہاں تھوک رہے ہیں، بیڑی سگریٹ کی کش لگ رہی ہے، نہ خود رکھتے ہیں نہ روزے کا کوئی احترام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور روزوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بے شک، بہت بڑی